ہمیں امام حسین کا عزادار بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کے غم پر فرشتے آج بھی گریا کرتے ہیں۔ آسمانوں میں فرشتوں نے کیا ہے، زمین پر چرند پرند انسانوں نے کیا ہے۔ یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے پروردگار عالم کا، اس لیے کہ یہی غم وہ غم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نجات ہوگی۔ یہی غم وہ غم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارا تعلق مظلوم کے گھرانے سے ہے، ظالم کے گھرانے سے نہیں ہے۔ ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں، ظالم کے ماننے والے نہیں ہیں۔ لہذا یہ جہاں جہاں بھی جلوس نکلتا ہے، جہاں جہاں بھی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، سب کا پیغام ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین امنیت پسند تھے، امام حسین اصلاح پسند تھے۔ تو ہم اگر حسین کے ماننے والے ہیں تو ہم بھی اصلاح پسند ہیں، اور ہم بھی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہمارے جلوسوں کا، ہماری عزاداری کا مقصد ہی یہی ہے کہ امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں، اس لیے کہ لوگ ابھی بھی حسین سے ناواقف ہیں۔ یہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ 40 میں بڑھتا ہوا اجتہام اس بات کی دلیل ہے، چہلوں پہ بڑھتا ہوا زائرینوں کا مجمع اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ جیسے جیسے لوگ حسین سے آگاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، 40 کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حسین کی معرفت ہمیں کروانی ہے۔ اگر حسین انسان کے سمجھ میں آ جائے تو اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، رسول اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا یہ مقصد ہے، یہ عبادت ہے کہ جو، اور یہ ایسی درسگاہ ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو ہر مذہب کے لیے کھلی ہے۔ امام کی وہ بارگاہ ہے کہ ہر مذہب کے لیے امام نے کھول کر رکھا ہے۔ تمہارا کام صرف یہاں تک آنا ہے، اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم تمہارے دلوں کو کیسے منقلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہارے دلوں کو کیسے بدلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا بلاؤ اے ابراہیم، لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف بلاؤ، تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں کیسے بلاؤں گا، بلکہ ابراہیم نے آواز دی ہے، لوگ آئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ آواز دیں گے تو لوگ لبیک کہیں گے، آپ بلائیں گے تو لوگ آئیں گے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ انسان جب اللہ اور اہل بیت کے راستے پر خود چلتا ہے تو اس کی زبان میں بھی اثر پایا جاتا ہے، کردار میں بھی اثر پایا جاتا ہے۔ لہذا پہلی صورت یہ ہے کہ انسان عمل کرے۔ بس دو باتیں اور رحمت تمام۔ امام نے چھڑے، امام جعفر صادق علیہ السلام جناب عباس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں المطیع للہ ولرسولہ السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ عبد وہ منزلت ہے کہ اللہ نے قرآن میں جب پیغمبر کو معراج پر بلایا ہے تو یہ نہیں کہا رسول اللہ کو بلایا ہے، نبی کو بلایا، بلکہ یہ کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ میں نے اپنے بندے کو بلایا ہے۔ یعنی سب سے بڑا مرتبہ اگر کوئی پایا جاتا ہے تو بندگی کا پایا جاتا ہے۔ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کے لیے ایھا العبد الصالح، امام فرمان، امام معصوم۔ اور ایک بات اور جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے عرض کر دوں کہ روایت بیان کرتی ہے، دیکھیں یہ ہمارے اور آپ کے یہاں بھی ہے کہ اگر کسی ایک خاندان ہو جن کی شکلیں صحیح نہ ہوں، یہ خاندان بہت سے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں ولادت ہوتی ہے تو شکلیں اچھی نہیں ہوتی۔ اب اگر اس گھرانے میں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے تو سارا گھرانہ اس کی تعریف کرتا ہوا نہیں تھکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہراً تو شکلیں خراب تھی، آج یہ خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ خاندان اہل بیت وہ ہے کہ جہاں سب کے سب قمر ہیں، اگر سب کے سب چاندوں کے درمیان کوئی قمر بنی ہاشم بنتا ہے تو جناب عباس ہیں، اس لیے سب خوبصورت ہیں۔ حسن حسن سے نکلا، حسین حسن سے نکلا، علی کے چہرے کی کوئی انسان کیا تعریف کرے گا؟ پورے قبیلے کے اندر کوئی قمر بنی ہاشم کا لقب پاتا ہے تو جناب عباس پاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، روایت میں ہے کہ جب جناب عباس اور جناب علی اکبر مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے لوگ سب باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ عباس و علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ خوبصورتی کا، حسن و جمال کا یہ عالم تھا اور شجاعت کا یہ عالم ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ جناب عباس علیہ السلام کے القابات دیکھیں گے تو ایک ایک لقب جو دیا گیا ہے وہ امام معصوم کی طرف سے دیا گیا ہے۔
اور ہر لقب کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے. اسی لیے باب المراد باب الحوائج کہا جاتا ہے کہ انسان جب ان کے در پر آتا ہے تو یہ عطا کرتے چلے جاتے ہیں. لہذا اللہ نے اہل بیت اطہار کو عظمت دی ہے. بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو خاندان اہل بیت میں 3 لوگوں کا لقب باب الحوائج ہے. 3 لوگوں کا لقب باب الحوائج ہے. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے. ایک جناب علی اصغر علیہ السلام جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے. ایک جناب عباس علیہ السلام جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے. باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ حاجتیں لے کر پہنچو. یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. لہذا اس در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے. لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سیرت اہل بیت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تبھی ہوگا جب ہمیں کربلا سمجھ میں آئے گی. جناب عباس علیہ السلام بس میں نے زحمت تمام کی آپ کی. جناب عباس علیہ السلام کی اگر آپ زندگی دیکھیں گے تو جس علی نے پوری دنیا میں کبھی کچھ نہ مانگا ہو اس نے اپنے نماز شب کی دعاؤں میں جناب عباس کو مانگا ہے. کیوں مانگا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس لیے مانگا ہے مولا کی نگاہیں ہیں دیکھ رہی ہیں کہ عباس کربلا میں امام حسین کے کام آئے گا. 2-3 جملے مصائب کے پڑھوں گا چونکہ ظاہر سی بات ہے بھی نیچے مصائب ہوں گے انشاءاللہ کریا کریں گے آپ. لیکن 2-3 جملے مصائب کے اس لیے کہ روایت کے اندر ہے کہ اگر انسان کو کبھی رونا آئے تو حسین غریب کی مظلومیت کو یاد کر کے رو لیا کرے. اس لیے کہ امام سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کو پیاسا مارا گیا ہے, میرے بابا کو رلا رلا کر مارا گیا ہے. عزیزان گرامی یہ وہ ایام ہے کہ جس میں انسان جتنا گریہ کرے کم ہے. آج شہزادی کے ساتھ ساتھ آپ کو جناب ام البنین کو پرسہ پیش کرنا ہے کہ جو مدینے میں یہ کہتی تھی کہ اے مدینے کے لوگوں اب مجھے ام البنین نہ کہنا, اس لیے کہ میرے سارے بچے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے. عزیزان گرامی روایت بیان کرتی ہے کہ جب جناب عباس علیہ السلام مولا حسین کی خدمت میں آئیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مولا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اے عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, مولا سے کہتے ہیں مولا اب وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا. مولا سارے کے سارے اصحاب تو شہید ہو چکے ہیں. عزیزان گرامی ذرا عباس کی مظلومیت تو دیکھیے. جب بابا کو شہید کیا گیا تو ایک مرتبہ عباس سے کہا گیا عباس کربلا نہیں آئی ہے. حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے, کہا گیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے لیکن اب تو کربلا ہے. عباس اجازت مانگ رہے ہیں لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں. اسی اثنا میں بچوں کی الاتش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. ایک مرتبہ میرا مولا غازی جانا چاہتا ہے, ہاتھ میں پرچم ہے, لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. ایک مرتبہ میرے امام نے اعجاز امامت سے مٹایا, لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا مولا بتانا چاہتا ہے اے عباس جا تو رہے ہو لیکن واپس آنا نصیب نہیں ہوگا. ایک مرتبہ عباس مقتل میں پہنچے, گھوڑے کو دریا میں ڈالا, چلوں میں پانی کو لیا, ایک مرتبہ پانی کو پھینک دیا. عجب نہیں عباس کی نگاہوں میں سکینہ کی پیاسی تصویر آ گئی ہو. عجب نہیں عباس کی نگاہوں میں علی اصغر کے سوکھے ہونٹ آ گئے ہوں. ایک مرتبہ جناب عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے. ایک مرتبہ ایک چکی وار کرتا ہے, عباس کا ایک بازو قلم ہوتا ہے, پھر وار کرتا ہے, دوسرا بازو قلم ہوتا ہے. ابھی بھی عباس یہ چاہتے ہیں کہ خیمے میں پانی پہنچ جائے لیکن ایک شکی نے مشق سکینہ پر جب تیر مارا, تیر کا لگنا تھا کہ عباس کی آرزو پانی کے ساتھ بہ جاتی ہے. اب وہ گھوڑا جو خیمے کی طرف جا رہا تھا عباس نے میدان کی طرف موڑا,
ایک مرتبہ ایک چھکی نے تیر مارا، جناب عباس کی آنکھوں میں لگا۔ عزیزان گرامی، اگر ایک کنکر بھی آنکھوں میں چلا جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے جب تک کنکر باہر نہ آ جائے، لیکن عباس کی آنکھوں میں تیر ہے، عباس کے ہاتھ تو نہیں ہے کہ عباس تیر کو نکالے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد چاہتے ہیں کہ تیر کو نکالے، جیسے ہی سر کو جھکایا ایک شکی نے ایسا غرض مارا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ زمین پر آئے۔ عزیزان گرامی، جب بھی کوئی بلندی سے زمین پر گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے رے عباس، جب گھوڑے کی بلندی سے زمین پر گرے ہوں گے تو کس چیز کا سہارا لیا ہوگا؟ ایک مرتبہ عباس آواز دیتے ہیں، اے مولا آقا ہماری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی یہ جملہ حسین نے سنا فوراً فرماتے ہیں، یا اخی الان انقطع ظہری، اے عباس تمہارے مرنے کی خبر نے حسین کی کمر کو توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وردم بقضائہ و تسلیما لعمرہ۔ ماتم حسین